أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا، بہت ہی بہترین شکل عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے ہم پر یہ فضل و کرم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی گود میں پیدا کیا اور اسلام ہی کی طرح ہم کو پرورش پانے کی توفیق عطا فرمائی. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کی توفیق دی کہ آج ہم جمعے کی نماز کے لیے اور جمعے کا خطبہ سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اور بے شمار مرتبہ درود و سلام ہو ہمارے پیارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی آمد کے سبب اس دنیا سے ضلالت کے اندھیرے چھٹنے لگے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی، اتنی جد و جہد کی، اتنی فکر کی کہ سارے عالم میں اسلام کی روشنی پھیل گئی اور اسی روشنی کے اندر ہم بھی چل رہے ہیں، ہم بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں. محترم حاضرین، ایک حدیث ہے، امام طبرانی نے اس کو ذکر کیا ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے السلسلۃ الصحیحہ میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے. اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر کسی اعرابی کے ہاں رکتے ہیں تو وہ اعرابی آپ کی بڑی اچھی طریقے سے مہمان نوازی کرتا ہے، بڑے اچھے طریقے سے آپ کا اعزاز و اکرام کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مدینہ آنا ہو تو پھر میرے پاس آنا اور میں بھی تمہاری عزت کروں گا
اور میں بھی تمہاری اچھی طریقے سے مہمان نوازی کروں گا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے تو کچھ دنوں کے بعد وہ اعرابی، وہ بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا سل حاجتک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر ہو سکتا ہے اس قدر اس کی مہمان نوازی کی، اس کی عزت اور اس کا اکرام کیا۔ اس کے بعد کہا کہ کوئی اگر تمہاری حاجت ہو تو پوچھو، میں دینے کے لیے تیار۔ تو اس نے کہا ناقتن برحلها وعنزا یحلبها اہلی، دو چیزوں کا مطالبہ ہے، ایک اونٹنی اس کے پورے ساز و سامان کے ساتھ، مطلب اس کا کجاوا ہے وغیرہ وغیرہ، اور کچھ بکریاں، ان بکریوں کا میں دودھ نکالوں گا، پیوں گا، میرے بال بچے بھی پیئیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی سوال کرتا اور جس چیز کا بھی سوال کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کرتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ چیزیں عنایت کر دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تنبیہ کی اور کہا اتعجزون ان تکونوا مثل عجوز بنی اسرائیل، کیا تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، اس سے عاجز آ گئے ہو کہ تم بنی اسرائیل کی ایک جو بوڑھی عورت تھی ویسے بنو؟ تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول وما عجز بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کی بڑھیا کا کیا قصہ ہے، ذرا ہم کو بھی بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکلنے کی اجازت دی تو رات کو چل پڑے۔ یہ اگرچہ قصہ معلوم ہوتا ہے لیکن صحیح حدیث میں یہ قصہ مذکور ہے۔ تو بنی اسرائیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تو راستہ بھٹک گئے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر جانا ہے، تو حیران رہ گئے۔ تو بنی اسرائیل کے جو علماء تھے انہوں نے کہا در حقیقت یوسف علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے ہم سے عہد لیا تھا کہ اگر کسی وقت تم کو مصر سے نکلنا پڑے تو تم میرے جسم کو لیتے ہوئے جانا، مجھے میری قبر میں مصر ہی میں نہیں چھوڑ دینا۔ تو یہ یوسف علیہ السلام نے ہم سے وعدہ لیا تھا، اور ہم یوسف علیہ السلام کے جسم اطہر کے بغیر ہی ہم مصر سے نکل کر کے جا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ تو بنی اسرائیل کے علماء نے کہا کہ ہم تو نہیں جانتے، لیکن ایک بوڑھی عورت ہے، بہت ہی معمر عورت ہے، بڑی عمر اس نے پائی ہے، اس کو پتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کو لایا جائے۔ تو اس عورت کو پیش کیا گیا، بوڑھی عورت کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم اطہر کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، میرا ایک مطالبہ ہے، اس مطالبہ کو پورا کرو تو میں بتاؤں گی کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ٹھیک ہے، کیا ہے تیرا مطالبہ؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں جنت میں تمہاری صحبت کا مطالبہ کرتی ہوں، جنت میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ تو بہت بڑا مطالبہ ہے کہ صرف وہ یوسف علیہ السلام کی خبر بتائے گی اور اس کے بدلے میں وہ چاہتی ہیں کہ جنت میں وہ میرے ساتھ رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ وہ جو بوڑھی عورت مطالبہ کر رہی ہے اس مطالبے کو پورا کر دو اور تسلیم کر لو، قبول کر لو کہ وہ جنت میں تمہارے ساتھ رہے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اسے وعدہ کرتے ہیں۔ وعدہ کرنے کے بعد وہ بوڑھی عورت بتاتی ہیں
تو یوسف علیہ السلام کی خبر کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ مصر میں کوئی ایسی جگہ جہاں پہ پانی روکا ہوا تھا، اس کے اندر یوسف علیہ السلام کی قبر ہے. تو گئے اور پانی نکالا، نکالنے کے بعد قبر کو کھولا گیا اور یوسف علیہ السلام کی نعش مبارک کو لے کر ساتھ گئے تو راستہ بالکل واضح ہو گیا. تو یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ جس طرح وہ جو بوڑھی عورت ہے لیکن اس کی ہمت بہت بلند تھی، اس کے عزائم بہت بلند تھے، تو اس طرح سے اس کی تمنا بھی بہت بڑی تھی. جب اس سے پوچھا گیا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے تو اس نے کہا کہ میں جنت میں تمہارے ساتھ رہوں گی، اگر اس شرط کو تسلیم کرتے ہو تو میں بتاتی ہوں کہ وہ خبر کہاں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ جب ہم کوئی کام کریں تو وہ بڑے سے بڑا کام، چھوٹے چھوٹے کام چھوٹے لوگ کرتے ہیں، لیکن ہم جو ہیں ہمارا جو تعلق ہے ایک عظیم دین سے، دین اسلام کے ساتھ ہے، اور ہم جس رب کو مانتے ہیں ہم اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں، سب سے عظیم سب سے بڑی عظمت والا اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ ہمارے عزائم بلند ہوں، ہم جو کرنا چاہتے ہوں وہ کام بڑے سے بڑا کام ہو، چھوٹے چھوٹے کام سبھی کر لیتے ہیں، لیکن ہم کو چاہیے کہ ہمارا جو ہدف ہو، ہمارا جو ٹارگٹ ہو وہ بلند سے بلند ہو. ایک دوسری حدیث آتی ہے، ربیعہ بن کعب اسلمی ایک صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ خدمت کیا کرتے تھے اور اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رات گزارتے تھے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تو ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ نے فوراً وضو کے لیے پانی رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش ہو گئے. تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا تھا سل حاجتک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو سے پوچھا تھا سل حاجتک، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ بن کعب اسلمی سے بھی خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کر کے کہتے ہیں سل، اگر تم کو کوئی حاجت ہے تو طلب کرو، مانگو، میں وہ تمہاری حاجت پوری کروں گا. تو ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ویسا ہی جواب دیتے ہیں جیسا جواب کہ وہ بوڑھی عورت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی. کہتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ میں جنت میں آپ کی مرافقت چاہتا ہوں، میں آپ کا رفیق رہوں، آپ کی صحبت میں رہوں، آپ کے قریب رہوں. ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں او غیر ذالک، کیا کوئی تمہاری دوسری حاجت نہیں ہے، بس یہی ایک حاجت ہے؟ تو ربیعہ کہتے ہیں بس یہی میری ایک خواہش ہے، یہی ایک میری تمنا ہے، یہی میرا مطالبہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو تم کثرت سے سجدے کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے سجدے کر کے، کثرت سے سنن و نوافل ادا کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو، تو پھر میری مرافقت بھی تم کو جنت میں مل جائے گی. تو اس طرح سے ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمت بھی بہت بلند تھی. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ جنت میں مرافقت ملے، جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو. تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہم کو بھی چاہیے کہ
چھوٹے موٹے مطالبات لے کر کے ہم اپنی زندگی مت گزاریں. ہمارا ٹارگٹ بھی بہت بلند ہو. ہمارے ایک استاذ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کو ہدف بنانا ہے, کسی کو نشانہ بنانا ہے, تو تم ستاروں کو نشانہ بناؤ. اگر تم ستاروں کو نشانہ نہیں بنا سکے تب بھی تم جو پتھر یا تیر جو بھی چیز پھینک کر کے مارو گے وہ دور سے دور تک جائے گا, اونچے سے اونچا جائے گا. تو اس لیے اپنا ٹارگٹ زیادہ سے زیادہ بلند رکھیں, بلند ہدف کے تحت اپنی زندگی گزاریں. معمولی قسم کے کام کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دینا. اور اسی طرح سے اس زندگی کے بعد آخرت کے لیے جو تیاری کرنی ہے وہاں بھی یہ سوچنا کہ ہم کو جنت میں کسی کونے میں بھی اگر جگہ مل جاتی ہے تو کافی ہے. نہیں میرے بھائیوں, ہمارا ہدف اور ہمارا ٹارگٹ بلند ہونا چاہیے. ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوہ الفردوس الاعلی, کہ اگر تم اللہ سے جنت طلب کرتے ہو, جنت مانگتے ہو, تو تم جنت الفردوس مانگو. جنت الفردوس اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرو کہ وہ تم کو عطا فرمائے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا أَعْلَى الْجَنَّةِ وَوَسَطُ الْجَنَّةِ وَمِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ, کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس کو مانگو, کیونکہ جو جنت الفردوس ہے سب سے بلند جنت ہے, اور یہ جو جنت الفردوس ہے یہ سب سے افضل جنت ہے. اور یہ جو جنت الفردوس ہے اسی سے جنت کی ساری نہریں نکلتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کی ہدایت دی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں, جو بھی مطالبہ کریں, وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہو, بلند سے بلند ہو, عرفہ سے عرفہ ہو. معمولی چیز اللہ تعالیٰ سے نہ مانگیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو کچھ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے, بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی ہے. کبھی اس بات کی ضرورت پیش آتی ہے کہ معمولی چیز کہ ہم محتاج ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا ہے. لیکن اگر ہمارے پاس آپشن ہو کئی چیزوں کے بیچ, تو اس میں سب سے اعلیٰ چیز, عرفہ چیز اللہ تعالیٰ سے ہم مانگنا چاہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس بات کے مکلف بنائے گئے کہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے, اس حد تک اگر عمل کر لیتے تو بھی کافی تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بہت بلند تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے, اسلام کی طرف بلاتے تھے, دین حق کی طرف بلاتے تھے, اور لوگ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر فکر مند ہوتے تھے. اس کی تصویر اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں, سورہ شعراء وغیرہ میں کھینچتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا, تم لوگوں کو جو دعوت دیتے ہو اور ان کے بارے میں جس قدر فکر مند رہتے ہو, جتنی آپ کو فکر ہوتی ہیں, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی فکر میں آپ گھل جاؤ گے, آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے, آپ اپنے آپ کو ختم کر دو گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر فکر کرتے تھے. اور اسی طرح جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے, بہت سارے لوگ نبوت کا دعویٰ کیے تو ان کی پیروی کرنا شروع کر دیے, اور بعض وہ لوگ تھے جو اسلام سے تو نکلے نہیں, مرتد تو نہیں ہوئے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم ان سے بھی جہاد کریں گے جو مرتد ہو گئے, اور اسی طرح سے جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی
پیروی کر رہے ہیں ان سے بھی جہاد کریں گے. بلکہ جو لوگ اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں رکھے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ صرف ہم زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے, نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, حج کریں گے, اسلام کے سبھی احکام بجا لائیں گے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے, تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان سے بھی جہاد کریں گے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابو بکر, اے اللہ کے رسول کے خلیفۃ رسول اللہ, آپ ذرا اس کے بارے میں نظر ثانی کیجئے, کیونکہ اس طرح سے دشمن بہت زیادہ ہو جائیں گے. ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو مرتد ہیں ان سے جہاد کرتے ہیں, اور جو لوگ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیے ہیں اور ان کے پیروکار بن گئے ان سے جہاد کریں گے. البتہ جو لوگ زکوٰۃ منع کر رہے ہیں ان سے جہاد نہیں کریں گے, اس کو بعد میں دیکھا جائے گا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گریبان کو پکڑ کر کے ہلایا اور کہا اے عمر, تم جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے, جاہلیت کے زمانے میں تم بڑے سخت تھے, لیکن اسلام کی حالت میں اتنے نرم پڑ رہے ہو, اتنی نرمی دکھا رہے ہو. نہیں واللہ, جو لوگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے تو اس میں سے معمولی سا حصہ بھی اگر روک لیتے ہیں تو میں ان کے ساتھ بھی جہاد کروں گا, ان کے خلاف بھی جہاد کروں گا, ان کے خلاف بھی جنگ کا اعلان کروں گا. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی اونٹنی زکوٰۃ میں دیتے تھے, بہت ساری اونٹنیاں, اور اس کے ساتھ ایک اونٹنی کا بچہ بھی ہوتا تھا, وہ کہتے ہیں کہ جتنی اونٹنیاں ہم زکوٰۃ میں دیتے تھے وہ سب دیں گے, صرف ایک اونٹنی کا بچہ اپنے پاس باقی رکھ لیں گے, اس میں کمی کر دیں گے. یا اونٹنیاں زکوٰۃ میں دیتے تھے اور رسیوں کے ساتھ دیتے تھے, اور آج وہ کہتے ہیں کہ ہم اونٹنیاں تو زکوٰۃ میں دیں گے لیکن رسیاں نہیں دیں گے, تو میں ان لوگوں سے بھی جہاد کروں گا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو عزم ہے, یہ جو عزیمت ہے, اس کی وجہ سے اسلام محفوظ رہا, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں مانی. تو اس طرح سے آج تک بھی یہ جو زکوٰۃ کا عمل ہے جو کہ اسلام کا ایک رکن ہے اس پر عمل ہو رہا ہے. اگر اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا برابر بھی نرمی دکھاتے تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ جو اسلام کا ایک رکن ہے ضائع ہی ہو جاتا. یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلند عزیمت تھی, آپ کی ہمت تھی کہ وہ معمولی سا ایک چھوٹی سی ایک چیز بھی اگر کوئی اسلام میں کم ہو جاتی ہے تو اس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے. تو اس طرح سے اسلام محفوظ رہا. اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حال ہے اس کو بھی دیکھیے, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھیے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھیے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم میرے بستر پر آرام کر لینا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ جس بستر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ کوئی آسان کام نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل جائیں گے, لیکن جو کفار قریش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیں گے. لیکن اس کے باوجود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے نہیں ہیں, خوف نہیں کھاتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر رات کو گزارتے ہیں اور صبح کو پوری ہمت کے ساتھ کفار قریش کو جواب دیتے ہیں. تو بہرحال ہم کو چاہیے کہ جو بھی ہم کام کریں بلند سے بلند ہو, ہمارا ٹارگٹ بلند ہو, ہمارا جو ہدف ہے وہ بلند ہو. اس دنیا میں بھی ایسا کام کریں جو رہتی دنیا تک یاد رہ جائے, لوگ یاد کریں, کوئی ایسا کام کریں. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیا کرو گے تو وہ کہتے ہیں, جیسا کہ دوسرے لوگ بھی ہم کو تہمت لگاتے ہیں کہ مسلمان ہیں تو کیا بہت ہوا تو ایک پنچر کی دکان
ایک پنچر لگانے والا ایک ڈبہ ہے نا کھول لیں گے، یا کوئی چھوٹی موٹی دکان رکھ لیں گے، یا اسی قسم کا کوئی کام. یہ ایک تہمت جو ہم کو لگی ہوئی ہے وہ تہمت ہم سے دور کرنی ہے. اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کریں. اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کبیر ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اب تو اگر ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس قدر مضبوط ہوگا اسی قدر ہم بھی بڑے سے بڑے کام کرنے پر آمادہ ہوں گے. اور ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے جس قدر کمزور ہوگا اسی قدر ہم قعر مذلت میں گرتے جائیں گے، ذلیل ہوتے جائیں گے. تو ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اس پر عمل کریں، پوری طرح سے پابندی کریں. خاص کر کے نمازیں ہیں، 5 وقتہ نمازیں ہیں، ان میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہ ہو. اور 5 وقتہ نمازوں میں بھی جو فجر کی نماز ہے، جو شخص فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھ لیتا ہے جماعت کے ساتھ مسجد میں، اس کے سارے دن کے کام اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے، اور اس کو باقی نمازوں کی پابندی کرنا کچھ بھی مشکل نہیں رہتا. اور جو فجر کی نماز میں کوتاہی کرتا ہے باقی نمازوں میں بھی وہ کوتاہی کرتا رہتا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ فجر کی نماز کا اہتمام کریں. اور اسی طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کے جو بھی حقوق ہیں وہ پورا کریں. ہم اپنی قدر کو جانیں، ہماری کیا قدر ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے نام لیوا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہمارے کلمے میں اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے اور دوسرے جز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے. تو ہم اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں بندہ ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور پیروکار ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو پھر اپنی قدر کو جانیے، ہمارا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اس کو جانیے. اور اس کے بعد اپنا ایک ٹارگٹ مقرر کیجئے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے، بڑے سے بڑا کام کا ٹارگٹ کیجئے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے پوری طرح سے اپنی ساری طاقتیں صرف کیجئے. اور اسی طرح جس طرح اپنی فکر کرتے ہیں کہ ہم کو بڑے سے بڑا آدمی بننا ہے، اسی طرح اپنے بچوں کے بارے میں یہ فکر کیجئے کہ ہمارے بچے بڑے سے بڑا کام کریں، بڑے سے بڑا آدمی بنیں، دنیا میں بھی ان کا نام روشن ہو اور آخرت میں بھی ان کی نجات ملے. دنیا میں بڑے سے بڑا نام ان کو ملے، صرف اتنی فکر کرنی کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی فکر کرنی ہے کہ آخرت میں بھی نجات ملے. صرف دنیا میں بڑائی مل گئی، دنیا میں کوئی آدمی بڑا بن گیا، لیکن آخرت میں وہ ناکام ہے، نامراد ہے، تو دنیا میں اس کو جو بڑائی ملی، جو عزت ملی، وہ بیکار ہے. تو بہرحال ہم کو چاہیے کہ ہم اپنا تعلق اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط کریں، اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کریں. تو اس طرح سے ہم کو اس بات کی توفیق ملے گی کہ ہم اس دنیا میں بھی کچھ بڑا کام کر سکیں گے، اور آخرت میں بھی ہم کو اللہ تعالیٰ نجات دے گا اور سخ روئی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اچھے سے اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس دنیا میں بھی کامیابیوں سے نوازیں اور آخرت میں بھی ہم کو نجات عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی بڑی سے بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے، اور آخرت میں ہم کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل الدين ولا تجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.